یہ بتائیے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان سے متعلق کچھ خبریں بھی ہیں کہ وہ مشترکہ دوستوں کے ذریعے سے پیغامات بھیج رہے ہیں. جی ڈور تو بہت ساری نوک ہوئی ہے، لیکن ڈور نوک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، دروازہ کھلنے کی بات ہوتی ہے. دروازہ کوئی نہیں کھولا، یہ میں آپ کو بڑا وثوق سے اور بڑے مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ دروازہ کوئی نہیں کھولا گیا، کیونکہ جو دیتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. یا تو ان کو پارٹی سے برخاست کر دیا گیا یا پارٹی جو ہے وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے. مصروفیات بڑھنی تھیں ان کی، ظاہر ہے کوئی بھی حکومت جب جانے والی ہوتی ہے تو یہ کام کرتی ہے. لیکن اس کا ایک اور اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس کی مدت ملازمت میں توسیع ہو رہی ہے. یہ ہے بہت بہت اہم، کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جس طریقے سے آپ کو قرضہ دیا اور اس میں 3 مختلف حکومتوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، تو قرضہ ہے وہ تو یہ حکومت لے گی، لیکن اس کے بعد پھر آنے والی انٹرم حکومت جو ہے شاید اس معاملات کو اس انداز میں نہ چلا پائے، اور پھر مزید آنے والی حکومت جو ہے وہ مزید اس میں کوئی کمی کوتاہی کر دے. اس لیے فوری طور کے اوپر اس حکومت کا کنٹینیو کرنا، اپنے ٹینیور کو آگے بڑھانا جو ہے یہ اہم ہے. آئی ایم ایف کا جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے ہم تب دیں گے جب آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو پروسیس ہے قانونی اور آئینی اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے. تو پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ جو لوگ اس نے جنوبی پنجاب اور دیگر اضلاع سے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے کسی بھی لالچ کے اندر، تو وہ جو لوگ ہیں وہ اس سے بدظن ہو جائیں گے. اس لیے پیپلز پارٹی فوری جو ہے وہ انتخابات جاتی ہے. چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب اور پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عبداللہ گل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی میں بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے بڑا سادہ سا سوال ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بڑے مصروف دکھائی دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں، اپنی جو پروگریس رپورٹ ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ کیا حکومت جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو مصروفیات بڑھنی تھیں ان کی، ظاہر ہے کوئی بھی حکومت جب جانے والی ہوتی ہے تو یہ کام کرتی ہے. لیکن اس کا ایک اور اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس کی مدت ملازمت میں توسیع ہو رہی ہے. یہ ہے بہت بہت اہم، کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جس طریقے سے آپ کو قرضہ دیا اور اس میں 3 مختلف حکومتوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، موجودہ اور درمیان میں انٹرم اور اس کے بعد آنے والی حکومت، تو ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک یہ بھی خیال آیا جا رہا ہے کہ جو قرضہ ہے وہ تو یہ حکومت لے گی، لیکن اس کے بعد پھر آنے والی انٹرم حکومت جو ہے شاید اس معاملات کو اس انداز میں نہ چلا پائے، اور پھر مزید آنے والی حکومت جو ہے وہ مزید اس میں کوئی کمی کوتاہی کر دے. اس لیے فوری طور کے اوپر اس حکومت کا کنٹینیو کرنا، اپنے ٹینیور کو آگے بڑھانا جو ہے یہ اہم ہے. اس کے اندر اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی آپس کی اپنی معاملات ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ جو لوگ اس نے جنوبی پنجاب اور دیگر اضلاع سے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے کسی بھی لالچ کے اندر، تو وہ جو لوگ ہیں وہ اس سے بدظن ہو جائیں گے. اس لیے پیپلز پارٹی فوری جو ہے وہ انتخابات جاتی ہے. تیسری طرف جو ہے مسلم لیگ ہے، جو کہ ظاہر ہے ان کے اپنے مجبوریاں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جو بھی حکومت کا کٹھن مراحل تھے، جو مشکلات تھیں، وہ تو ان کے اوپر آئیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو بڑے ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا اور اس کے اندر مزے تمام حکومت کے جو تھے وہ انہوں نے لیے. تو اس ٹائم پہ جو مجھے انٹرم سیٹ اپ جو کہ پنجاب کے اندر ہے یا جو جس طرح سے چل رہا ہے کے پی میں، یہ تو مجھے کنٹینیوشن کے اندر نظر آ رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ موجودہ حکومت کی بھی ایکسٹینشن کی باتیں جو ہیں وہ آج شروع ہو چکی ہیں. ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ ریحان طارق صاحب آپ کے علم میں ہے کہ بہت ہی دگرگوں ہے، کیونکہ ایک آخری مرحلے کے اندر ایک آخری مارکا جو ہے وہ اس ٹائم پہ لڑا جا رہا ہے. چھوٹے کینٹونمنٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو سانحہ ہوا بہت ہی خطرناک، جو کہ جوب کے اندر ہوا، اس کو آپ بالکل سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ باقاعدہ میرے اطلاعات کے مطابق داعش اور تحریک طالبان پاکستان کا گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ہوا. اور اس قسم کے واقعات جو کہ ایک آپ کے چند دنوں میں 3 میجر افسران اور متعدد تقریباً 50 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے سیکیورٹی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں افواج پاکستان کے اندر بھی کچھ توسیع جو ہے وہ شاید ان سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو دی جائے جن کی مدت ملازمت جو ہے ایک اور ڈائمنشن ہے اور بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے. لیکن جس تاثر کا اظہار اور خدشے کا اظہار آپ کر رہے ہیں کہ حکومت کی مدت ملازمت بڑھ جائے گی، تو گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 14 اگست کو اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ
کہ جو پولیٹیکل نیریٹو اس وقت شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں یا وہ اے ٹائم یوز کر رہے ہیں, وہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن سیرمنی سے خطاب کرتے ہیں, پھر قوم سے خطاب اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کیا ہے, اس سے تاثر تو یہی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اسی نوٹ پہ اختتام کرے اور اس کے بعد پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ کرے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا شاید اس کی مدت ملازمت بڑھ سکتی ہے. خوف پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ہاں یہ ہے کہ انٹرم سیٹ اپ کی مدت نہ کہیں بڑھ جائے اور الیکشنز ان کے ہاتھ سے بھی دور نہ ہو. جی یہ دو مختلف آ رہا ہے, بالکل میں آپ کی بات سے بھی اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ اس میں یا تو انٹرم سیٹ اپ جو بھی آئے اس کی مدت جو ہے وہ اس میں توسیع ہو جائے, لیکن اس میں صرف ایک ہی ہنچ ہے اور وہ ہے IMF کا, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے ہم تب دیں گے جب آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو پروسیس ہے قانونی اور آئینی اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے. تو یہ ایک وہ واحد بات ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ آج ہی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر موجودہ حکومت کی توسیع کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں لیکن جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے اور سیاسی حکومتیں شاید IMF کی وہ کڑی شرائط پوری نہ کر سکے جو انٹرم گورنمنٹ کر پائے. تو اس لیے تو پرفیکٹ تو یہی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آئے, کیونکہ ان کا تو کوئی ڈیلیورنس کا بوجھ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, وہ ووٹ لے کر نہیں آئے ہوتے اور IMF کی کنڈیشنز کو یا اس پروگرام کو بہتر انداز میں کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن عبداللہ گل صاحب, جو بات آپ نے کی, آپ کے بھی سورسز ہیں, بڑے کنیکٹڈ ہیں آپ, یہ بتائیے کہ جو چیئرمین PTI ہیں ان سے متعلق کچھ خبریں بھی ہیں کہ وہ مشترکہ دوستوں کے ذریعے سے پیغامات بھیج رہے ہیں اور بات چیت کی کوشش کر رہے ہیں, ڈور ناکنگ کر رہے ہیں. ابھی گزشتہ روز انہوں نے جو خطاب کیا ہے اپنے YouTube چینل کے اوپر بھی, اس میں بھی پاور بروکرز کہا ہے اور پاور بروکرز کہہ کے پکار کے اور پھر وہ اپنی 27 سالہ جدوجہد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو حالیہ چند دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ہے, کیا ڈور ناکنگ ہو رہی ہے, ملاقاتوں کے لیے کوشش ہو رہی ہے؟ جی ڈور تو بہت ساری نوک ہوئی ہے, لیکن ڈور نوک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا, دروازہ کھلنے کی بات ہوتی ہے. دروازہ کوئی نہیں کھولا, یہ میں آپ کو بڑا وثوق سے اور بڑے مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ دروازہ کوئی نہیں کھولا گیا, کیونکہ جو دیتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے, یا تو ان کو پارٹی سے برخاست کر دیا گیا یا پارٹی جو ہے وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے. اس لیے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ڈور ناکنگ کرنے میں, ورنہ دیکھیے نا جو ڈور ناکنگ ہوتی ہے اس کے لیے آپ اوپنلی نہیں, آپ خاموشی سے جو ہے معاملات طے کرتے ہیں. اس کو آپ جس کو کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا ڈورز کام کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو YouTube چینل کے سہارے لے کے یا سوشل میڈیا کا سہارا لے کے درخواست نہیں کرنی پڑتی. اس لیے آپ نے ان کا پہلے بھی انٹرویو تھا, اس کے اندر انہوں نے کہا جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہاں سے تو ابھی تک کوئی بات نہیں آئی, کیونکہ اس کے اندر بھی بہت وجوہات ہیں. آپ کو اگر پاسٹ ٹریک ریکارڈ یاد ہوگا تو جب جنرل راحیل شریف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو اس ٹائم پہ جب انہوں نے ان کو اور طاہر القادری صاحب کو کہا کہ آپ آئیں بات کرنے کے لیے, تو انہوں نے عوام کے اندر بات رکھ دی کہ مجھے تو راحیل شریف صاحب نے بلا لیا. یہ بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی تھی, کیونکہ معاملات تو ملکی سطح کے اوپر جو ہے ایک آپ ذمہ دار شخصیت کا ثبوت دیتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طریقے سے سلمان احمد صاحب اور دیگر جن لوگوں کی کچھ ملاقاتیں اہم لوگوں سے ہوئیں ملکی مفادات کے لیے, ملکی بہتری کے لیے, اس کو جو ہے وہ تشتبام کیا گیا, اس کو میڈیا کی زینت بنایا گیا. یہ باتیں اگر آپ اس طریقے سے میڈیا کی زینت بناتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایک عدم تحفظ اور ایک عدم اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ PTI کے درمیان میں اور راولپنڈی کے درمیان میں ایک کانفیڈنس کا بہت بڑا فقدان ہے, جو فی الحال مجھے اس کی سرحدیں جو ہیں وہ دور دور تک آپس میں ملتی نظر نہیں.